اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اس امت کو دی ہے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص صبح اور شام 11 بار یہی سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول کی تلاوت کر لیا کرے اور اپنے اوپر دم کر لے، کیسا بھی سحر ہو، جادو ہو، آسیب ہو، پریشانیاں ہوں، مسلسل عمل کرتا رہے، کچھ دنوں کے بعد سب کچھ کٹ پٹ کر ختم ہو جائیں گے۔ یوں تو قرآن پاک کی آیتوں کے الگ الگ فوائد فقہاء محدثین نے، مفسرین نے بیان کیا، حدیث سے ثابت ہیں، مگر یاد رہے کہ تلاوت لاپرواہی میں نہ کی جائے، دماغ ادھر ہو، ذہن ادھر ہو۔ آج کل لوگوں کا حال کیا ہے؟ قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں بس بے وجہ کوئی مطلب، جب تک کوئی سخت اہم ضرورت نہ پڑ جائے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، قرآن پاک کو اسٹاپ نہیں کرنا چاہیے، پڑھنا روکنا نہیں چاہیے، بے توجہی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک تو مکروہ ہے، اور اگر توجہ نہیں دیا تو گنہگار بھی ہوگا اور برکتیں اڑ جائیں گی۔ آپ پہلے ایک تصور کریں کہ کسی رائٹر کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہی اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ کسی شخص سے اس کے سامنے بات کرتے ہوں، اور جب کسی رائٹر کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ اس رائٹر سے بات کر رہے ہیں۔ کسی بھی رائٹر کی کتاب پڑھنا، یا آپ تصور کریں کہ آپ اس رائٹر کی سے بات کر رہے ہیں۔ بتائیے آپ باہر شریعت پڑھ رہے ہیں، آپ سوچیں کہ باہر شریعت لکھا کس نے؟ حضور صدر الشریعہ نے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا امجد مجد کا پکا اس سے بہت کچیاتے گئے ہیں۔ کون صدر الشریعہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ موجودین میں تفقہ جس چیز کا نام ہے وہ سب سے زیادہ مولوی امجد علی میں پائیے گا۔ موجودین میں حجت الاسلام بھی تھے، موجودین میں مفتی اعظم ہند بھی تھے، موجودین میں شیر بے اہل سنت بھی تھے، ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری بھی تھے، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی بھی تھے، برہان الملت بھی تھے، یہ سب موجودین میں تھے۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے موجودین میں تفقہ جس چیز کا نام ہے وہ سب سے زیادہ مولوی امجد علی میں پائیے گا۔ یہ شان تھی صدر الشریعہ کی۔ تو جب آپ باہر شریعت پڑھتے ہیں تو دیکھیں کہ لکھا کس نے ہے؟ صدر الشریعہ نے۔ تو آپ تصور کریں کہ آپ باہر شریعت پڑھتے وقت آپ گویا کہ صدر الشریعہ سے بات کر رہے ہیں، ان سے علمی گفتگو کر رہے ہیں، سامنے صدر الشریعہ ہیں، کیونکہ مسئلہ تو انہوں نے لکھا ہے اور آپ اسے پڑھ رہے ہیں۔ جب بتاب رضویہ شریف پڑھیں تو اب آپ سوچیں کہ آپ اعلیٰ حضرت سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مطالعہ کتب کی حکمت۔ جب آپ اس میں ڈوب جائیں گے، تصور جتنا گہرا ہوگا فائدہ اتنا ہی لمبا ہوگا۔ اب آپ سوچیں کہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ خطاب کون آپ کو کر رہا ہے؟ جب آپ نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ خطاب کس نے آپ سے کیا؟ کس نے آپ سے کیا؟ رب تبارک و تعالی کا یہ خطاب کا کلام ہے جو آپ سے ہو رہا ہے اور آپ پڑھ رہے اسے۔ اس کی بارگاہ میں اس کے کلام کی تلاوت کرتے وقت ذہن بٹنا نہیں چاہیے، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، عدم بے توجہی نہیں ہونی چاہیے۔ کون اتنا ضروری کام آ جاتا ہے، جب پڑھیں تو مکمل دل مطمئن ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو، اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت و لگاؤ ہو، اور جب دل اچاٹ ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، یعنی تلاوت بند کر دو۔ زبردستی نہیں تلاوت کرنی چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ مگر ان سے پوچھو کہ جو پوری پوری رات تلاوت کرتے تھے، کچھ لوگ پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے سن کر کہ امام اعظم پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، غوث اعظم پوری پوری رات عبادت کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ یہاں تو ہم 17 رکعت نماز کو بھی ہم نے مختصر کر دیا، 4 فرض پڑھی، 2 سنت پڑھی، 3 وتر پڑھی، ختم کر دیا۔ ہمیں اتنا پڑھنے میں بھی جلد بازی ہوتی ہے اور سستی اور کاہلی محسوس ہوتی ہے۔ کیسے لوگ پوری پوری رات پڑھتے تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ کی لگن کتنی ہے، آپ کی دلچسپی کتنی ہے، آپ کا انٹرسٹ کتنا ہے اس میں؟ بولیے۔ پوری پوری 2.5 گھنٹے کی فلمیں ایک بیٹھک میں کیسے ختم ہو جاتی ہیں؟
جیسے 2.5 گھنٹے کی فلمیں ایک مرتبہ بیٹھ کر آپ دیکھ لیتے ہیں، کوئی دیکھ لیتا ہے، تب اسے اکتاہٹ، گھبراہٹ، تھکان نہیں محسوس ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے مزہ آ رہا ہے، لذت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، قرار مل رہا ہے. تو سوچو، جسے قرآن میں لذت ملنے لگے، تلاوت قرآن میں جسے سکون ملنے لگے، تلاوت قرآن میں جسے قرار ملنے لگے، تو میاں یہاں تو دنیاوی لذتیں چاشنیاں ہیں، نفس کی خواہش ہے، شیطان کی چاشنی ہے، اور جب رحمان کی چاشنی آئے گی تو کیا عالم ہوگا. اس لیے قرآن مقدس کو اسی طرح پڑھو، پورے توجہ کے ساتھ. مسئلہ یاد رہے کہ قرآن کریم کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے. صحابہ و تابعین علماء دین متین کی سنت ہے، مگر ایک آیت کا، ایک سورہ کا یاد کرنا تو ضروری ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، اسے نعمت عطا فرما، خلعت عطا فرما، تو اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا اس شخص کو. قرآن پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا جوڑا پہنایا جائے گا. پھر وہ عرض کرے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس شخص سے کہا جائے گا، پڑھتے رہو اور درجات پڑھتے رہو، چڑھتے رہو، پڑھتے رہو، چڑھتے رہو، ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی. ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو، درجات چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے، سب سے آخری آیت. اب سوچو، اگر آپ اپنے شہر سے قرآن مقدس کو بسم اللہ کی بے سے شروع کریں اور والناس کی سین تک ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہوئے چلے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین. یہ پڑھنے ہم نے پڑھا صرف یہ سمجھانے کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ سمجھیں، تو اس طرح اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو بتائیے اپنے شہر سے آپ پڑھنا شروع کریں، والناس کی سین کہاں ختم ہوگی؟ امریکہ پہنچیں گے تب ختم ہو گئی، یا برطانیہ پہنچنے پر ختم ہوگی؟ اس طرح پڑھتے جائیں تو پورا ہندوستان ختم ہو جائے گا، مگر قرآن ختم نہ ہوگا، تلاوت قرآن ختم نہ ہوگی. رب فرماتا ہے، جا پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا،
آخری جو آیت تو پڑھے گا وہاں تک پورا قرآن، پوری جنت تیری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ایک چیز ہے۔ اس لیے قرآن مقدس رات میں اگر کوئی تلاوت کرے تو اس کے لیے توشہ ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہے، اس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے، اور جو رات کو سو رہے قرآن اس کے سینے میں ہو تو اس کی مثال اس توشہ دان کے مانند ہے جس میں مشک ہے اور اس کا منہ باندھ دیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اذا مات حامل القرآن فأوحى اللہ الی العبد، جب قرآن کا عامل، قرآن پر عمل کرنے والا، حافظ قرآن، قرآن کو یاد رکھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو وحی کرتا ہے، لا تاکلی جسدہ، اے زمین اس کے جسم کو مت کھانا۔ اے زمین اس کے جسم کو مت کھانا۔ تو زمین کہے گی اے رب کیف آکل جسدہ وکلامک فی جوفی، اے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا کلام اس کے پیٹ میں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن، جو بندہ حافظ قرآن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت، سفارش اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ وہابیہ دامنا ہی پریشان ہے کہ رسول اللہ بخشوائیں گے کہ نہیں، رسول اللہ کام آئیں گے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب اسی میں پریشان ہیں۔ مگر یہاں حدیث پاک کہ حافظ قرآن جو عامل ہے قرآن پاک کا، قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو جب حافظ قرآن کا یہ مقام ہے تو صاحب قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ جب حافظ قرآن کا یہ مقام ہے تو صاحب قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ اور فرمایا عالم دین، جو عالم دین ہے وہ اپنے خاندان کے ایسے 100 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ قرآن مجید کا ادب کریں، اس کی تلاوت کا خیال رکھیں، اور یاد رہے کہ قرآن مقدس میں غفلت کرنے والا، نہ پڑھنے والا بہت محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر قرآن مقدس پڑھنا آتا ہو تجوید کے ساتھ، صفات و مخارج کے ساتھ، پھر اسے کوئی بھول جائے، اسے جو ہے چھوڑ دے پڑھنا، تو صفات و مخارج کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن تو اندھا اور کوڑی بنا کے اٹھایا جائے گا جو قرآن پاک یاد کرے اور اسے بھول جائے۔ لہذا جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، سورتیں کچھ یاد کر لی ہیں، انہیں چاہیے کہ اسے روزانہ یاد کرتے رہیں، پڑھیں تاکہ بھول نہ جائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جس طرح بدھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں، اگر ان کی محافظت اور احتیاط نہ کی جائے تو وہ آزاد ہو جائیں گے، اسی طرح قرآن کی کیفیت ہے، اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو تمہارے سینوں سے نکل جائے گا۔ بس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو، اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اس لیے قرآن پاک کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے خدا ایسی ہمت بخشے کہ قرآن پاک حفظ کر لے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ اگر قدر اس کی جانتا، جو ثواب اور درجات اس پر موعود ہیں ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا۔ اس لیے قرآن پاک کے بارے میں توجہ دیں، تلاوت کریں روزانہ،
قرآن مجید کو اگر جسے پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی کو پڑھائے اور سنے بیٹھ کر، قرآن مقدس سامنے دیکھے۔ قرآن پاک کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یہ زبانی پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ جب دیکھ کر پڑھے گا تو پڑھنا بھی ہے اور اس کا دیکھنا بھی ہے، اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی ہے۔ تو قرآن پاک کو ہاتھ سے چھونا پاکی کی حالت میں باوضو ہو کر، اس کا دیکھنا، اس کی تلاوت سب عبادت ہے۔ سوچو کیسی بابرکت کتاب ہے۔ باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھے، اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، یہ مستحب ہے۔ یاد رہے جب قرآن مقدس کی تلاوت شروع کرے تو تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ مستحب ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ورنہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اسی لیے نماز میں جب ثنا پڑھ لے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت دوسری ملائے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھے، اچھی بنانے کی کوشش کرے، مگر یاد رہے کہ لحن وغیرہ کی حروف میں کمی بیشی کر دے، گانے کی طرح کھینچ تان مارے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ تجوید کے قوانین کی رعایت کرنی ہوگی۔ گانے کی طرز پر کھینچنا یہ تو سخت حرام ہے، اور اتنا اس قدر الفاظ کو بگاڑ دینا، کھینچنا، کہ کبھی معنی کفر پیدا ہو جائے، تب تو ایمان ہی سے خارج ہو جائے گا۔ ہم نے بتا دیا کہ قرآن مقدس کو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت تو ہے، مگر پاؤں سمٹے ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، کام کرنے کی، چلنے پھرنے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت تو ہے، مگر جب کہ دل نہ بٹھے۔ صدر شریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دل بٹھے تو مکروہ ہے۔ جب قرآن مجید ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لینا بہتر ہے۔ صدر شریعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تراویح میں ہو تب بھی، البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ نہ پڑھے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر کہیں اٹھ کر کے جانا ہو تو اسے بند کر کے جائیں، کھول کر کے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں ادب ہے۔ مگر یہ جو کچھ لوگوں نے پھیلا دیا ہے کہ کھول کر جاؤ گے تو شیطان پڑھے گا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کو شیطان کیا کھاک پڑے گا؟ بچوں کو ادب دلانے کے لیے اچھا طریقہ ہے، اور سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے اچھی طرح کہ جب قرآن پاک جہاں پڑھا جائے وہ مجلس بھی ٹھیک ٹھاک ہو ہا ہنگامے کرنے والوں کی بیچ میں نہ پڑھے۔ جہاں ٹی وی چل رہی ہو، سنیمے چل رہے ہوں، گانے بج رہے ہوں، وہاں نہ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے۔ اب کہیں آس پاس میں بج رہا ہے تو ان کی طرف توجہ مت دے، اپنی پوری توجہ دے کر قرآن پاک کی تلاوت میں لگن رہے۔ ایسی جگہ پر قرآن پاک بلند آواز سے نہ پڑھے جہاں لوگ اپنے کام میں مشغول ہوں اور اس کی طرف توجہ نہ دے رہے ہوں، یا لوگ سوئے ہوں یا اپنے کام میں لگے ہوں کہ یہ پڑھے گا وہ سنیں گے نہیں، تو نہ پڑھے، ویسے بلند آواز سے نہ پڑھے، آہستہ پڑھے۔ کیونکہ جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے گا تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، مگر جب کہ وہ مجمع قرآن مجید سننے کی غرض سے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے، باقی اپنے لوگ۔ لیکن یاد رہے کہ ایسی جگہوں پر بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ ہاں، در حفظ کی درسگاہوں میں ضرورتاً اس کی اجازت ہے، وہ ایک الگ حکم ہے۔ آج کل جلسوں کا ماحول بڑا عجب ہو چکا ہے، یہاں تک کہ فاتحہ وغیرہ کی مجلسوں میں بھی بڑا عجب حال ہے کہ فاتحہ میں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، لوگ مٹھائی رکھنے میں، ان کو بلانے میں، ہو کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ سخت بے ادبی اور ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ایک جگہ سارے لوگ بیٹھے ہوں، جیسے قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے، تو سارے لوگ مل کر قرآن بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ مجمع میں سب لوگوں کا بلند آواز سے قرآن پڑھنا حرام ہے۔ چند لوگ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو آہستہ پڑھیں۔ بازاروں میں یا جہاں لوگ بیٹھے ہوں، میٹنگیں کر رہے ہوں، مشغول ہوں اپنے اپنے کام میں، تو وہاں پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر لوگ نہ سنیں گے تو پڑھنے والا گنہگار ہوگا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ان ساری چیزوں کا خیال کریں۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ اسے بتائے، مگر یہ اس وقت ہے جب کہ اسے معلوم ہو کہ
میں بتاؤں گا تو یہ میری بات قبول کر لے گا، مجھ سے نفرت کینہ حسد نہیں کرے گا تو ہاں ایسا بہت ہوتا ہے کہ اگر آپ مسئلہ بتانے جائیں تو کچھ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں جہاں عزت کا ڈر ہو وہاں پر آپ پر لازم نہیں ہے کہ انہیں سمجھائیں اور بتائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس کی تلاوت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.